حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تم خدا کے رسول ہو، خدا نے آپ کو برگزیدہ پیغمبر کر لیا۔ حضور نے فرمایا، لیکن میں تو آدمی ہوں، لکھنا پڑھنا متعلق نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا کی یہی مصلیت ہے۔ ان حضور کے دیکھتے ہی دیکھتے جبرائیل امین غائب ہو گئے۔ حضور پر ہیبت طاری ہوئی، چہرہ اطہر ارق ہو گیا۔ آپ جلدی جلدی چل کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیکھا۔ آپ کی صورت اور کیفیت دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی نیا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ آپ حجرے میں جا کر چٹائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑا دیا۔ آج گرمی اور دنوں سے زیادہ پڑ رہی تھی۔ دھوپ میں اس قدر تپش اور ہوا میں اس درجے شدت تھی کہ ہر چیز کو جھلسائے دیتی تھی۔ سائے میں بیٹھنے والے بھی گرمی سے بوکھلائے جاتے تھے، مگر حضور کا جسم سرد تھا۔ آپ کمبل اوڑھ کر پڑ گئے۔ ابھی آپ کو لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ایک پرجلال آواز آئی، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بزرگی اور ربائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور شرک و بدی کی نجاست سے بچا۔ آپ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھے، دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے جبرائیل غائب ہو گئے۔ آپ نے اپنی پیاری بیوی کی طرف دیکھا، حضرت خدیجہ پاس ہی بیٹھی تھی، غمگین اور اندیشناک معلوم ہوتی تھی۔ ہم بیان کر آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ کو ان حضور سے بے حد محبت تھی، چونکہ حضور پر وحی کا نزول شروع ہو گیا تھا اور نزول وحی کے وقت حضور پر اس قدر زور پڑتا تھا کہ روئے مبارک اور جسم اطہر ارق ہو جاتا تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ کو ملال ہوتا تھا۔ ہر عورت اپنے شوہر کی خیر طلب، ان کے دکھ درد کی شریک اور آرام و راحت کی خواہاں ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ عورت کا سہاگ، عورت کا آرام، عورت کی فراغ البالی کی زندگی شوہر کی ذات تک ہے۔ یکجائی محبت پیدا کر کے ایک کو دوسرے کا ہمدرد شریک بنا دیتی ہے، مگر حضرت خدیجہ کو جو محبت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ حضور کے اٹھتے ہی حضرت خدیجہ نے دریافت کیا، میرے سرتاج، آج کیا بات ہے؟ کیوں روئے مبارک ارق آ گئے ہیں؟ حضور نے حضرت جبرائیل کو کوہ صفا اور مروہ پر ملے اور اس وقت تک کی حضرت جبرائیل کی تمام روایات کہہ سنائیں۔ حضرت خدیجہ نے سب کچھ سن کر کہا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورقہ نے سچ کہا تھا کہ حضور پر خدا کا پیغام نازل ہوگا اور حضور خدا کے رسول ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، لیکن خدیجہ، مجھے اپنی قوم سے اندیشہ ہے، مجھے جو خدا حکم دے گا وہ کروں گا، مگر خوف ہے شاید میری قوم نہ مانے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ خدشہ ضرور ہے، لیکن کیا آپ قوم کے خوف سے خدا کے احکام کی تعمیل میں درگزر کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کبھی نہیں، لیکن میں نہیں جانتا کہ خدا کیا حکم دے گا اور کس طرح سے میں اس کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ حضرت خدیجہ نے کہا، خدا نے تو فرما دیا کہ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈراؤ، اس کی بزرگی اور عظمت بیان کرو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک خدا نے بتایا، لیکن آج عرب کے ریگزار کا ذرہ ذرہ ملحد مشرک ہے، بتوں کو پوجتا ہے۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان، گویا ہر شخص کا خدا جدا ہے۔ میری آواز کون سنے گا؟ یقیناً ہر شخص، ہر قبیلہ، سارا حجاز اور تمام عرب میرا دشمن ہو جائے گا۔ میں تنہا کس کا اور کس طرح سے مقابلہ کر سکوں گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، بے شک ایک شخص کا نہیں، ایک خاندان کا نہیں، ایک قبیلے کا نہیں، سارے عرب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ان حضور نے کہا، مگر کچھ ہو خدیجہ، میں مقابلہ کروں گا، خدا کی اعانت کے بھروسے پر مقابلہ کروں گا۔ کیا خدا میری امداد نہ کرے گا؟ حضرت خدیجہ نے کہا، ضرور کرے گا، لیکن عرب نہایت سخت شرک اور سنگ دل ہے۔ جن بتوں کو وہ اور ان کے باپ دادا پوجتے رہے ہیں، وہ کیسے ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے ان کی برائیاں سن سکیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابرش نے تمام مکہ والوں
مکہ والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برائی پیدا کر کے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برا نگہتہ کر دیا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت خدیجہ معلول آزردہ خاطر ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی اور خوب اچھی طرح جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہی کرتے تھے۔ آپ صادق الانبیاء ہیں اور صادق القول ہیں، صادق الوعدہ ہیں۔ وہ قوم بت پرست ہے اور بتوں کو معبود مانتی، صدیوں سے بتوں کی پرستش کرتی چلی آ رہی ہے۔ جس وقت حضور نے بتوں کے خلاف کچھ بھی کہا، اسی وقت حضور پر مصائب و عالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، زندگی وبال جان ہو جائے گی، گھر سے باہر نہ نکلنے دیں گے۔ حضور نے ساری قوم کے مقابلے میں یکتا تنہا کیا کریں گے؟ اسی خیال نے حضرت خدیجہ کو مغمون کر دیا۔ وہ دیر تک سر جھکائے کچھ غور کرتی رہی، پھر اٹھی، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی، سامنے کی گلی میں گھسی اور چلنے لگی۔ گلی ختم کر کے چوراہے پر پہنچی، داہنے ہاتھ مڑی اور کچھ دور چل کر ایک مکان کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ مکان پتھر کا بنا ہوا تھا۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تم کون ہو؟ حضرت خدیجہ مکان کے اندر داخل ہوئی۔ مکان مختصر تھا، چونکہ دھوپ نہایت تیز پڑ رہی تھی، بعد سموم کے جھونکے چل رہے تھے، اس لیے صحن میں کوئی نہ تھا۔ حضرت خدیجہ ایک حجرے میں پہنچی۔ یہاں ایک ضعیف العمر شخص چٹائی پر بیٹھا تھا، ٹخنوں تک لمبا اونی جبہ پہنے تھا، سفید اور لمبی داڑھی تھی۔ یہ شخص عیسائی راہب تھا، اس کا نام عداس تھا۔ ہر وقت انجیل کی تلاوت اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا۔ وہ حضرت خدیجہ کو جانتا تھا، اس وقت سے جانتا تھا جب کہ وہ حضور کے نکاح میں نہ آئی تھی۔ وہ ان کی تعظیم کے لیے اٹھا۔ اس نے کہا، مرحبا خدیجہ، مرحبا، آؤ بیٹھو۔ حضرت خدیجہ اس کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گئی۔ عداس نے دریافت کیا، اس تیز دھوپ اور گرم ہوا میں کیوں تکلیف کی؟ حضرت خدیجہ نے کہا، میں کچھ باتیں دریافت کرنے آئی ہوں۔ عداس نے کہا، کہو، کیا دریافت کرنا چاہتی ہو؟ حضرت خدیجہ نے کہا، یہ بتائیے کہ جبریل کون ہے؟ عداس نے حضرت جبریل کا نام سنتے ہی تعظیم کے لیے سر جھکایا، پھر حسرت سے حضرت خدیجہ کو دیکھ کر کہا، تم نے حضرت جبریل کا نام کیسے اور کس سے سنا؟ تم تو اس قوم کی دختر ہو، بت پرستی جن کا شعار ہے، جو نہ حضرت جبریل کو جانتے ہیں نہ خدا کو۔ حضرت خدیجہ نے کہا، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے جو میں دریافت کروں اس کا جواب دیتے جائیں۔ بتائیے، جبریل کون ہے؟ عداس نے کہا، جبریل وہ مقدس فرشتہ ہے جو خدا کا پیغام لے کر خدا کے رسولوں پر نازل ہوتا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اس کا نزول خیر و برکت سے ہوتا ہے؟ عداس نے کہا، جس بستی پر وہ نازل ہوتا ہے وہ بستی خیر و برکت سے لبریز ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں تو کیا آپ اس کی رازداری کریں گے؟ چونکہ حضرت خدیجہ کو خوف تھا کہ اگر یہ بات علم نشر ہو گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معبودوں کے خلاف وغاتوا پند کرنے والے ہیں تو لوگ قبل از وقت شور کریں گے، اس لیے انہوں نے عداس سے رازداری کا اقرار لینا ضروری سمجھا۔ عداس نے کہا، میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری بات کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ حضرت خدیجہ سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کہا، آپ میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟